جو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا درس کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں کہ جو میدان کارزار میں شہید ہو اسی کو حقیقت میں شہید مانا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ کچھ شہید کا درجہ یا شہادت تک پہنچ سکتے ہیں جو میدان کارزار میں نہ جائیں، بلکہ یہیں ان کی موت ہو، یا جو ہے ایسے اعمال کر کے وہ انشاءاللہ اس درجے کو حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے شہیدوں کے لیے تیار کر رکھا ہے یا وعدہ ان سے کیا ہے۔ چنانچہ اس میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو نمازوں پر مداومت کرے، اس کو تاخیر نہ کرے، جو 5 وقتہ نماز فرض ہیں اس کو تاخیر نہ کرے، اور ایک روایت میں ہے جو اول وقت میں پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی نماز کو اس کے وقت پر یا اول وقت میں پڑھے، تو اس کو مجاہد کا درجہ ملے گا۔ اس کو کیا ہے؟ مجاہد کا درجہ ملے گا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ تو اس حدیث کے اندر 2 چیزیں بیان ہیں، بلکہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو مین جو ہے وہ ہے ہی کیا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ تو جہاد اللہ کے راستے میں کرنا، جس حدیث کی بات کر رہا ہوں اس حدیث میں، تو یہ تو پکا جہاد ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ 2 ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے جہاد کا ثواب اس کو ملے گا یا جہاد کا درجہ ملے گا۔ نمبر 1، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یا اول وقت میں پڑھنا، اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیے میرے بھائی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، جہاد کا درجہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تو تم جاؤ اور انہی کے بارے میں جہاد کرو، انہی میں جا کر جہاد کرو۔ ان میں جہاد کرنے کا مطلب ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان کے حاجات اور ان کی ضروریات کو پوری کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ تو 2 چیزیں اس میں بتائی گئیں، ایک چیز یہ کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، تاخیر نہیں کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں 4 چیزیں اور ہیں جس سے انسان مجاہد کا درجہ پا سکتا ہے، جہاد کا درجہ پا سکتا ہے۔ نمبر 1، جو شخص اپنے دین کے لیے مارا گیا، جو شخص اپنے دین کے بچاؤ کے لیے مارا جائے، دین کی خاطر، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے بچاؤ کی خاطر مارا جائے، خود مسلمان ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور کوئی آدمی اس پر آ کر حملہ بول رہا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، اس کو جو ہے اغوا کرنا چاہتا ہے قتل کے لیے، تو ایسی صورت میں اس سے بچاؤ میں اگر آدمی مارا گیا اس کے بچاؤ میں یا جو ہے مر گیا اس میں، تو ایسی صورت میں وہ شہید ہے۔ دین کے بارے میں بھی بچاؤ کے لیے، اپنے نفس کے بچاؤ کے لیے، اور اپنے مال کے بچاؤ کے لیے بھی کوئی آدمی اگر مارا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ وہ بھی شہید ہے۔ اور اپنے بال بچوں سے بچاؤ میں بھی مارا جائے، ان کے بچاؤ کے لیے کوشش کرے، دفاع کے لیے کوشش کرے، اور تو ایسی صورت میں وہ بھی شہید ہے۔ چنانچہ اس میں کیا ہے؟ دین، مال، اپنا نفس، ذات، اور اپنے بال بچے، تو اس کے لیے بھی میرے بھائیوں اس کو یہ 4 قسم کے لیے ہوئے ان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ 4 اور 2 پہلے کے 6، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اور نماز قائم کرنا اس کے وقت میں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص روزی کماتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، حلال روزی، اور محنت کرتا ہے، تو اس کو بھی مرنے والا، اس ایسے شخص اگر مرتا ہے اس راستے میں، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے پریشانی اٹھاتا ہے، ہاں سب کچھ کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ اس راستے میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے
اور माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए, छोटे बच्चों, अपने छोटे बच्चों के लिए और अपनी जात के लिए। किसी से मांगता नहीं, अट्टा कट्टा मांगने की जरूरत, अपनी जात हम कमा के खाएंगे हलाल रोजी, ये मतलब अपनी जात के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक आदमी गुजरा और वो शख्स बड़ी मेहनत दुनिया में कर रहा था, तिजारत में बड़ी मेहनत कर रहा था। साहब कराम को ताज्जुब हुआ, कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर ये आदमी जो मेहनत कर रहा है दुनिया के बारे में, अगर ये अल्लाह के रास्ते में मेहनत करे, जिहाद करे, तो क्या ही बेहतर होगा और अल्लाह के रास्ते में शहीद होगा ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए रोज़ी हलाल कमा रहा है ताकि मैं खाऊं और अल्लाह की इबादत करूं, मैं ज़िंदा रहूं, अल्लाह की इबादत करूं, हलाल रोज़ी पाऊं और दूसरे के सामने हाथ न फैलाऊं, तो जो शख्स ऐसे काम के लिए मेहनत करता है वो शहीद है। वो क्या है? शहीद है। जो अपने छोटे बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहा है वो भी शहीद है। जो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए रोज़ी कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, मशक्क़त कर रहा है, तो वो भी अल्लाह के रास्ते में वो भी शहीद है। चुनांचे मेरे भाइयों, 4 वो लोग, 2 ये लोग, 6 और 3 किस्म के ये लोग। कितने हुए? 6, 3, 9। उसके बाद मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स, जिसका शौहर उन औरतों पर खर्चा करे या उनके काम आए, उन औरतों के काम आए जिनके शौहर मर गए, अरमला उसको कहते हैं, अरमला कहते हैं कि उनके शौहर क्या हो गए? वफात हो गए। तो ऐसी सूरत में वो औरतें उन औरतों पर खर्च करे या उन औरतों के काम आए। जैसे मिसाल के तौर पर उसका कोई नहीं है, उसका सामान ला रहा है या उनके लिए खिदमत कर रहा है, उनकी किसी किस्म की खिदमत कर रहा है या उन पर सदका कर रहा है, तो और मिस्कीन पर, मिस्कीन ये आम लफ्ज़ है, मिस्कीन ये आम लफ्ज़ है, गरीब आदमी है, उसकी रोजी रोटी नहीं हो पा रही है और जो है परेशान हाल रहता है, तो उस पर अगर कोई आदमी खर्चा कर रहा है या उसकी मुसाइदत कर रहा है, हो सकता खर्चा ना करे, लेकिन मिसाल के तौर पर बाजार जा रहा है, उसके पास गाड़ी नहीं है, कि भाई साहब आपको गाड़ी नहीं, हमारे साथ चलिए, तो ये उसकी मदद हुई। तो जो ऐसे लोगों को, चाहे औरत हो और चाहे मिस्कीन आदमी, ऐसे लोगों पर खिदमत कर रहा है या उन पर सदका कर रहा है या उनकी खिदमत कर रहा है, तो ऐसी सूरत में वो भी क्या है? गोया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुजाहिद की तरह है, ऐसा शख्स मुजाहिद की तरह है या उस शख्स की तरह है जो रात भर अल्लाह की इबादत करता हो और दिन भर क्या रहता हो? रोज़ा रहता हो, दिन भर रोज़ा रहता हो। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ में है कि जो शख्स इन जो मुसलमानों की खिदमत के लिए जो जमहियत बनाए गए हैं, मुसलमानों की खिदमत के लिए जो जमहियत बनाए गए, इसमें काम करने वाला, इसमें देने वाला तो है ही, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, इसमें काम करने वाला भी मेरे भाइयों अल्लाह के रास्ते में मुजाहिद है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है, लेकिन ईमानदारी से काम करे। ये नहीं कि अपना ही पेट भर ले, ऐसा नहीं। हाँ, तनख्वाह से काम करे, ये नहीं कि जो है तनख्वाह से नहीं, तनख्वाह से काम करे और ईमानदारी से मुसलमानों को उनके हुकूक को पहुँचाए, बैतुल माल के हुकूक को, और ये जमिया यहाँ है और दूसरे जो है जो फंड जो आदमी के मतलब मकातिब होते हैं, अपने मुल्कों में भी होते हैं, तो अगर अमानतदारी के साथ उस पर वो कर रहा है, टाइम दे रहा है और तनख्वाह भी ले रहा है, तो इंशाअल्लाह ऐसा शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है। ये हुए। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़िलहिज्जा के 10 अय्याम, ज़िलहिज्जा हज के 10 अय्याम शुरू के अरबी से, इनके अंदर जो इबादत करता है, बंदगी करता है, रोज़ा रखना, सदका खैरात करना, तकबीर और तहलील बयान करना, तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज और उम्रा करता है, जो हज और उम्रा करता है, वो भी अल्लाह के रास्ते में मुजाहिद है, जिहाद करने वाला है। एक आदमी आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बुज़दिल हूँ, यानी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ाई कर सकूँ, और कमज़ोर भी हूँ, बुज़दिल भी हूँ और कमज़ोर भी हूँ, तो मैं जो है जिहाद नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे लिए क्या है? हज और उम्रा है, हज और उम्रा करो, यही जिहाद है, यही क्या है? जिहाद है। इसी तरह एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल से, कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी हालत देखा, उनकी हालत देख करके कहा कि मैं ऐसा जिहाद तुमको ना बताऊं जिसके अंदर लड़ाई नहीं? कहा, अल्लाह के रसूल बताइए। कहा कि हज और उम्रा, हज और उम्रा।
چنانچہ میرے بھائی یہ بعض چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، اس میں تقریباً 12-13 چیزیں رکھی گئی ہیں، اور ایک حدیث ایسی آتی ہے جس کے اندر، بلکہ حدیثوں کا مجموعہ ایک ایسا آتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر بہت ساری ابتلاءات اور آزمائشوں سے گزرتا ہے، ہاں، تو ان ابتلاءات اور آزمائشوں میں بھی مرنے والا آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوگا۔ تقریباً 15 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے کہا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی طاعون کی بیماری میں مر جائے، طاعون اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیضہ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، خاص طور سے پوری بستی مر جاتی تھی، ہاں، اور تو یہ جو ہے اس بیماری میں اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ اسی طرح جو ہے پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری یہاں عام ہے، کوئی بھی پیٹ کی بیماری ہو اگر اس میں مر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیٹ کی وہ بیماری کہ پیٹ میں پھوڑا ہو جائے، جس کو سمجھے آپ اس زمانے میں کینسر وغیرہ کی شکل، ایک پیٹ کی بیماری عام بیماری ہے، ایک پیٹ میں جس کو پھوڑا، اس کو ذات الجم کہتے ہیں، حدیث میں کہتے ہیں ذات الجم، ہاں، یعنی پھوڑے نما ہو جائے اور پھٹ جائے، اس کی وجہ سے آدمی مر جائے تو اس صورت میں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو آدمی ڈوب کر مرے، وہ بھی خود جا کر نہیں ڈوبے، ڈوب جائے کسی وجہ سے، ہاں، تو اس صورت میں وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ کوئی آدمی سویا ہے، اس کے اوپر چھت گر کر کے یا کوئی اور چیز گر کر کے اگر مر جائے، اس کے اوپر گر جائے، اس کی وجہ سے مر جائے تو وہ اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ وہ شہید ہے۔ چلو ٹھیک ہے، چلو آتے ہیں یار، تو بہت۔ اسی طرح جو ہے کوئی آدمی اگر پھیپھڑے کی بیماری میں مر جائے، جس کو آپ سمجھ لیں ٹی بی، آج کے زمانے میں ٹی بی خاص طور سے جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، سینہ پھیپھڑے، اس کو کہتے ہیں ذات السل کی بیماری، اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ تو اگر پھیپھڑے کی بیماری مر جائے تو اس صورت میں اللہ کے راستے میں وہ شہید مانا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، حاملہ عورت اگر مر جائے تو اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوگی۔ اسی طرح نفاس کی حالت میں ایک حاملہ حمل سے مر جائے، حمل ہے اس کو اور اس میں مر جائے، اور ایک جو ہے نفاس، یعنی بچے کی پیدائش ہو گئی اور اس کو نفاس کا خون آ رہا ہے، جو اس کا جو ہے مطلب اپنا وہ خاص معاملہ ہے، اگر ان ایام میں مر جائے تو ایسی صورت میں اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ وہ شہید ہے۔ اسی طرح جو آدمی سیلاب آئے، سیلاب میں مر جائے، ایک تو ڈوب کر مرنے والا، ایک تو سیلاب آیا اس میں چلا گیا مر جائے تو اس صورت میں وہ شخص کیا ہے؟ شہید ہے۔ ایک وہ شخص جس کو، جو پہلے زمانے میں خاص طور سے ہوتا تھا، سمندر کا سفر کرتا ہو، سمندر کا سفر کر رہا ہو، اس کی وجہ سے اس کو بیماری لگ جائے، کوئی اس کی وجہ سے اس کو بیماری، چاہے چکر بھی آنے لگتا ہے کبھی کبھی، سمندر کا یا آدمی عام سفر کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو چکر آتا ہے، اس میں بھی آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور مر سکتا ہے۔ تو خاص طور سے سمندر موج جو ہوتے ہیں، سمندر کے موج اور جوار جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر اس کو چکر آتا ہے اور اس بیماری میں اگر مرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ تو اس طرح تقریباً میرے بھائیوں 14 جل کے جی نہیں، دیکھیے شہید ایسے ایکسیڈنٹ کا اس میں ذکر نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کا اس میں ذکر نہیں ہے کہ آدمی ایکسیڈنٹ سے مر جائے، ایسا کچھ ذکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کا تو اس صورت میں کوئی معاملہ کس مقصد کی خاطر وہ نکلا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ طلب علم کے لیے نکلا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ مسجد نبوی میں طلب علم کے لیے کوئی آدمی جائے یا کوئی تعلیم کے لیے جائے تو مسجد نبوی کی بات خاص ہے، تو وہاں مرنے والا یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ اسی طرح جو ہے علم کی طلب میں اگر کوئی آدمی نکلا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں اگر وہ ایکسیڈنٹ سے مر جائے تو بھی وہ شہید مانا جائے گا، لیکن ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں مانا جائے گا، کس کام کے لیے وہ نکلا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وہ نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص کیا ہے؟ گاڑی سے نکل رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی مدد کے لیے، جیسے مثال کے طور پر بتایا آپ کو، مسکین کی مدد کے لیے، کسی کی مدد کے لیے وہ آدمی نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، حج یا عمرہ، جی حج اور عمرہ پر جا رہا ہے، تو یہ دوسرے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ مرتا ہے تو وہ شہید ہوگا، لیکن ایکسیڈنٹ سے کوئی مرنے والا ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں بہت ساری شکلیں تھیں، اور ایک چیز اور بتاؤں میرے بھائیوں، جو سب سے آسان نسخہ وہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے کوئی آدمی شہادت طلب کرتا ہے،
ہاں کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم کو شہادت کی موت دے، اور اللہ رب العالمین میں خلوص سے اس کو طلب کرتا ہے کہ موقع آیا تو اپنی جان مال سب کچھ ہم نچھاور کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہیں، اور اخلاص کے ساتھ وہ طلب کرتا ہے اللہ سے شہادت، تو اللہ رب العالمین اگر وہ بستر پر بھی مرتا ہے تو شہید بناتا ہے اس کو۔ تو یہ سوال اللہ سے مانگنا کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو کیا ہے شہادت کی موت دے، ہم کو کیا ہے شہادت کی موت دے، اللہ سے طلب کرنا یہ اس طرح کی موت، اس سے وہ آدمی بستر پر مرنے والا بھی کیا ہوتا ہے شہید مانا جاتا ہے۔ لیکن اخلاص سے مانگنا ہے، اخلاص سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو تجھ سے شہادت مانگ رہے ہیں لیکن ڈرے یار لڑائی ہوگی تو پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو وہ اخلاص نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ موقع آیا، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح موقع ہم کو نصیب اگر ہوا تو ہم اپنی جان اپنے مال اور ہر چیز سے ہم تیار رہیں گے تیرے راستے میں لا الہ کلمت اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بلندی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کس طرح مانگ رہے ہو تم، سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ تو اگر اس طرح مانگ رہا ہے اللہ سے اخلاص کے ساتھ لیکن بیچارے کو نصیب نہیں ہوا تو اس صورت میں بستر پر بھی مرنے والا کیا ہے شہید ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید یہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار ان کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی لڑائی ہارے نہیں ہیں، چاہے کفر کی حالت میں کیے ہیں اور چاہے اسلام کی حالت میں کیے ہیں۔ مجاہدوں میں سب سے پہلا نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ ان کی موت جانتے ہیں کہاں ہوئی؟ بستر پر موت ہوئی۔ شہادت تلاش کرتے کرتے اپنی زندگی کاٹ دیا انہوں نے، اور جہاں گئے ان کو جیت ہی نصیب ہوئی، کبھی بھی ہارے نہیں ہیں، لیکن ان کی موت کہاں ہوتی ہے؟ بستر پر ہوتی ہے۔ ان کی موت کیا ہے؟ بستر پر ہوتی ہے۔ اور یہ آخر میں کہتے ہیں اللہ میں موت کو کہاں کہاں تلاش کیا، میں شہادت کو کہاں کہاں تلاش کیا، لیکن میرا نصیب کہ میں بستر پر مر رہا ہوں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے اس منزلے کو۔ سب آپ میرے بھائیوں شہیدوں کا نام دیکھیں، جنرل نہیں جنرل صحابہ، آپ سب سے پہلے ان کا نام کیا آئے گا؟ خالد بن ولید کا آئے گا، خالد بن ولید کا آئے گا، لیکن ان کی موت کہاں بستر پر ہوتی ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ میرے بھائیو دور ہی سے اشارہ کر رہا ہے کھانے کے لیے، وہاں سے کھڑے ہیں لے رہا ہے پولیس کی طرح۔ اللہ تعالیٰ جو آسانی فرمائے اور اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو موت شہادت کی عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔